ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روئے ہو؟ یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے پر مجبور کیا؟ نہیں، ہمارا احساس بھی مر چکا، ہمارا ضمیر بھی مر چکا، ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے، توجہ چاہوں گا، گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے، اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے۔ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا، اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کون؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے مومن کہا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا، جو حکم فرمایا، میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو۔ نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے۔ آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی 2-5 ہزار دے دیا، تو گھر جانے کے بعد بیوی سے کہیں گے کیا کروں، فلاں دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا۔ اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ ایک انسان پکچر دیکھ کر کے آتا ہے، پکچر دیکھنا، ڈانس دیکھنا، عیاشی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے آتا ہے، کہے لگاتا ہے کیا پکچر تھی، کیا سین تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا۔ جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے اس قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا، اس قوم کو اللہ وقار عطا نہیں کرتا۔ آج گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے۔ میں اس وقت جس بستی میں خطاب کر رہا ہوں، اس بستی میں رہنے والے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی راتوں کا جائزہ لے لیجئے، ان کے دن کا جائزہ لے لیجئے۔ کہیں کوئی ڈرگز سپلائی کر رہا ہے تو کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، تو کہیں کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے چلا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج تک اپنے دامن کو ان گناہوں سے آلودہ کر چکے ہو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سن لو، اگر سچے دل سے توبہ کر لیے اور اس گناہ سے رشتہ توڑ دیے جس گناہ کے اندر زندگی گزرتی تھی، تو کوئی تمہیں چاہے یا نہ چاہے، مولا تمہیں بہت چاہے گا، وہ بہت راضی ہوگا۔ ایک بیٹا اگر ڈرگز پیتا ہے تو ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، باپ کا چین ختم ہو جاتا ہے، بیوی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بچے کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی بچے کو جو ڈرگز کا عادی ہے،
بیٹھے ہوئے ہمارے علماء میں سے کوئی عالم سمجھائے، اسے بتائے اور اللہ اسے ہدایت عطا کر دے اور وہ ڈرگز کا راستہ چھوڑ دے، تو جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، جب اس ڈرگز کو چھوڑنے والے کو دیکھے گی ماں کہ میرے بچے نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، تو ماں مصلی بچھا کر دعا کرے گی، اے اللہ جس نے میرے بیٹے کو برائی سے بچا لیا اس کو تو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ اکبر، اگر تمہارا بیٹا برائی سے بچ جائے تو برائی سے بچانے والے کے لیے ماں دعا کرتی ہے۔ بیٹا تمہارا ہے امتی تو مصطفیٰ پیارے کا ہے نا، تو ماں جس طرح سے دعا کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حضور دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے اس امتی پر کرم فرما جس نے میرے امتی کو برائیوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے کا مسافر بنایا۔ آپ کا کام بچنا نہیں ہے، بچانا بھی ہے۔ آپ کا کام گناہ سے رکنا نہیں ہے، روکنا بھی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، مینا میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما۔ عرفات کے میدان میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما۔ مزدلفہ میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں پر کرم فرما۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ نے شہر والوں کو یاد رکھا؟ غور سے سنیے گا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا، مزدلفہ میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا، مینا میں بھی شہر والوں کو یاد رکھا، ہم نے کہیں آپ کی زبان سے یہ دعا نہیں سنی، اے اللہ میرے بچوں پر کرم فرما، میری بیوی پر کرم فرما۔ یہ دعا ہم نے نہیں سنی، ہم نے سنی تو یہی سنی کہ اللہ ہمارے شہر والوں پر کرم فرما۔ حضرت وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا اور دماغ کو کھلا رکھ کر کے سننا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بات تمہاری صحیح ہے کہ مجھے ان مقامات مقدسہ پر میرے بیوی بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، لیکن میرے بیوی بچے بھی تو اسی شہر کے اندر رہتے ہیں نا جن شہر والوں کے لیے میں نے دعا کی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ شہر والوں کے لیے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں میرے شہر والے اچھے رہیں گے تو میرے بیوی بچے بھی اچھے رہیں گے، اور شہر کا اگر کوئی بگڑ گیا تو ڈرتا ہوں کہ میرے بیوی بچے نہ بگڑ جائیں۔ اے چیتا کیمپ میں رہنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر کسی کو بگڑا ہوا دیکھ کر تم یہ تصور کرتے ہو یہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی صحبت کی بنیاد پر تمہارا بچہ بھی بگڑ جائے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم خود اپنے پورے علاقے کے اندر برائی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود بھی برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کی سنگت کی بنیاد پر پورا معاشرہ بدکرداریوں کے دھبے سے داغدار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے اتنے سارے نوجوان جو اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پر موجود ہیں، میں انہیں اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سدھر جاؤ، نوجوانوں سنور جاؤ، تمہارے لیے قانون اللہ نے عطا فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میں ایک شعر کی روشنی میں سمجھا دوں، آج کا نوجوان اور مسلمان کہتا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیوں برباد ہو رہے ہو؟ تو کوئی کہے گا مالی کمزوری کی وجہ سے، کوئی کہے گا جہالت کی وجہ سے، کوئی کہے گا گھر اچھے نہیں ہیں، معاشرہ اچھا نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا عذر پیش کریں گے۔ میں صرف ایک ریزن آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اصلاح کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا ریزن ہے اس وقت ہماری تباہی اور بربادی کا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہم نے جب سے آقا کا طریقہ چھوڑ دیا ہم برباد ہو گئے، اور جب آقا کے طریقے پر عمل کرتے دنیا سلام پیش کرتی۔ ایک مثال، آج سے ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہماری ہی مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکل کر پانی پر دم کر دے گا
تو میرے گھر کے بیمار کو پلائیں گے تو شفا نصیب ہو جائے گی۔ کیوں آج یہ نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج تو ہمیں اپنی مسجد ہی کے اندر پانی کے گلاس کو زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے کے نہیں جائے۔ یہ ہمارا حال۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں۔ حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے۔ ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ ہمیں اچھے کیریکٹر کا مالک بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کے وفادار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے وجود کو پیش کرنا ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عزت خود ہمارے قدموں میں آ کر ہمیں عزت کی دولت سے مالا مال کر دے گی۔ لیکن ہم اگر نہیں سدھرے حالات نہیں سدھریں گے۔ آج میرا پیغام قرآن کی روشنی میں آپ کو یہی ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا ہے تو آج سے توبہ کر دو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ گناہ آپ کو چین کی نیند نہیں دیں گے، کبھی چین کی نیند نہیں ملے گی۔ پاپ میں اتنی کڑواہٹ ہے کہ انسان کو میٹھی چیز بھی پاپ کے بعد کھاؤ نا تو وہ کڑوی لگتی ہے۔ گناہ کی تاثیر بڑی خطرناک ہے۔ گناہ میں بدبو ہے، بدبو۔ آپ کہیں گے کیا گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے؟ جی صاحب، گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے 40 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ بدبو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عہد کر کے اٹھو، عزم مصمم کر کے اٹھو، پختہ ارادے کے ساتھ اٹھو کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے، اپنے عادات و اطوار کو چینج کریں گے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ عزم کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ